اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد الکلی المنطقی والطبیعی والعقلی اذا قیل الانسان کلی مثلا فہنا ثلاثۃ اشیاء الی آخر۔ آج کی ہماری گفتگو جو ہے کلی منطقی طبیعی اور عقلی کے حوالے سے، اور انشاءاللہ کہ اگر ذرا سا متوجہ ہوں گے تو بات بہت آسان ہے۔ وہ یہ کہ جب آپ مثال سے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں الانسان کلیون، ٹھیک ہے، جب آپ یہ کہتے ہیں الانسان کلیون یرحمکم اللہ، تو یہاں پہ موضوع ہے اور محمول ہے، یعنی آپ کلی کو حمل کرتے ہیں کس کے اوپر؟ انسان کے اوپر، انسان موضوع اور کلی محمول۔ تو اس آپ کے اس ایک جملے میں الانسان کلیون میں، اس میں منطق کی 3 اصطلاحیں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ منطق کی 3 اصطلاح پائی جاتی ہیں۔ وہ کیا؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اور یہ سب فرضیات ہیں، یعنی سمجھ لیجیے کہ فرض ہے کہ جس کو یعنی عقل نے فرض کیا ہے، بس انشاءاللہ۔ اور ابھی پرسوں کی بات ہے، بشیر نجفی نے اس میں ویسے خارج میں یہ کہا کہ کلی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ سب بس جزئی حقیقی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو کیا ہے بس یعنی مناطقہ اور فلسفیوں کی جو کیا ہے ذہن کے تصورات ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ بس جو کچھ ہے وہ جزئی حقیقی ہے، چوں اس لیے کہ ایک قاعدہ ہے ما الشیء ما لم یتشخص لم یوجد، جب تک کوئی چیز جو ہے وہ تشخص نہ پالے اس وقت وجود نہیں پاتی۔ تو اس کے علاوہ ہٹ کر یہ ساری چیزیں جو تصورات ہیں، اور بہت زیادہ جس پہ بحث بھی ہوئی تھی بعد میں 10 کے بعد، کل کی بات ہے۔ تو آپ بہرحال ہماری بھی ذمہ داری کیا ہے سمجھنا کہ کلی منطق کسے کہتے ہیں، کلی طبیعی کے، کلی عقل کسے کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے دیکھیں اب جب یہ جملہ ہے نا الانسان کلیون، کہ انسان کلی ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اب دیکھیے، اب ذہن سوچنے کی بات ہے، تو الانسان کلیون میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ فقط جو کیا ہے انسان کا تصور کریں، صرف انسان، کلی کو نہ سوچیے، یعنی صرف موضوع کے بارے میں، انسان موضوع اور کلی محمول، صرف موضوع کا تصور کریں، ٹھیک ہے، غض نظر ان محمول، یعنی کیا مطلب؟ آپ کو صرف انسان بما ہوا انسان سوچنا ہے۔ اب انسان وہ کلی ہے، جزئی ہے، آپ کو اس کی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے۔ ایسا کر سکتے ہیں ذہن میں سوچ سکتے نہیں سوچ سکتے؟ آپ تو ذہن میں وہ چیزیں سوچ سکتے ہیں کہ جو موجود نہیں ہے، تو پھر بھی جو کیا انسان موجود ہے نہیں؟ جسے ہم مثال دیتے ہیں عنقا ایک پرندہ ہے کہ جس کا کوئی وجود نہیں، انسان تصور کرتا ہے نا۔ سونے کا پہاڑ موجود نہیں، انسان جو کیا ہے تصور کر سکتا ہے۔ تو یہ بارہ انسان، تو کہنے کیا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ صرف انسان موضوع کے بارے میں سوچیے، اور وہ انسان کیا ہے، یعنی حقیقت میں انسان کلی ہے، مگر وہ کلی ہے یا جزئی آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ جب آپ ایسا ایک تصور کبھی یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سنیے۔ اور کبھی کبھی تصور ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو صرف کلی کو تصور کیجئے، انسان کو چھوڑ دیجئے، صرف کیا ہے کلی کا، یعنی صرف محمول کا تصور، واضح ہے؟ اب یہ کلی کیا ہے، یعنی وہ انسان ہے، دیکھیے جیسے وہاں پہ تھا انسان کا تصور کر رہا ہے، اب انسان جزئی ہے، کلی آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ آپ کبھی کیا صرف کلی کا تصور کیجئے، اب یہ کلی انسان ہے یا زید نامی شخص ہے، علی نامی شخص ہے، محمد نامی شخص ہے نا، کعبہ، قبلہ، جو بھی، یہ کیا ہے آپ کو اس کی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے۔ جس طریقے سے آپ نے ایک مطلب سے فقط انسان بما ہوا انسان دیکھا، اس طریقے سے دوسری طرف آپ کیا تصور کر رہے ہیں؟ صرف کلی بما ہوا کلی، ما غض نظر عن سائر افراد ہے، بس انشاءاللہ۔ تو یہ 2 تصور، اور ایک تیسرا تصور ہوتا ہے کہ جہاں پہ کیا ہوتا ہے انسان اور کلی، جو اب جملہ بولتے ہیں الانسان و کلی، اس میں دونوں کو ایک ساتھ سوچتے ہیں، یعنی کیا انسان کو بھی سوچتے ہیں اور اس طریقے سے سوچتے ہیں کہ انسان کلی ہے، جزئی نہیں ہے، اس طریقے سے سوچتے ہیں، اور انشاءاللہ۔ تو یہ جو آپ کو 3 اعتبار سے آپ نے الگ الگ سوچا، یہ اعتبار کے بدلتے بدلتے کیا ہے، یہ منطق کی اصطلاح بھی گویا کہ بدل گئی، واضح انشاءاللہ۔ تو جہاں پر دیکھیے گا، جہاں پر آپ نے یہ سوچا تھا کہ صرف آپ کو کلی سوچا ہے آپ نے، اس کی یعنی جو افراد ہیں، یعنی وہ جزئی ہے یا کیا کہتے ہیں جزئی ہے یا کلی، آپ کو ہی نہیں، بس انسان کو سوچا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اصطلاح میں کلی طبیعی کہتے ہیں۔ الانسان بما ہوا انسان، کلی ہے جزئی آپ کو اس سے سروکار نہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلی طبیعی۔ اور اگر آپ نے یہ جو دوسرا تصور کیا صرف کس کو سوچا؟ کلی کو،
کلی بما ہوا کلی، آپ کو اب وہ کلی انسان ہے، زید ہے نا، فرس ہے، اسد، آپ اس کو کوئی سروکار نہیں، تو اس کو کیا کلی منطقی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جہاں پر دونوں کو ایک ساتھ ملا کر جوڑ کے سوچا آپ نے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلی عقلی کہتے ہیں. بس پوری بحث آج. اب دیکھیے اسی کو مصنف نے بہت مطلب شرح کے ساتھ اور اچھے طریقے سے مثال سے سمجھایا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ عبارت پڑھیں گے تو بات زیادہ واضح ہوگی. دیکھیے اذا قیل الانسان کلی مثلا، جب یہ کہا جائے کہ انسان کیا ہے؟ کلی ہے. ٹھیک ہے، مثال دے رہے ہیں. فہنا ثلاثۃ اشیاء، ٹھیک ہے. تو یہاں پر تین چیزیں ہیں. دیکھیں آپ کے اس ایک جملے میں انسان کو تین چیزیں ہیں. ایک ذات الانسان بما ہو انسان، یہ تو خود انسان کی ذات ہے، ٹھیک ہے. اور انسان بما ہو انسان کیا ہے؟ حیوان ناطق ہے مثلا، ہے نا، یعنی ماہیت انسان گویا کہ. اور دوسری چیز کیا ہے؟ محمول، یعنی مفہوم کلی. بما ہوا کلی. اب یعنی کلی کو انسان کی طرف نہیں دیکھیے اور کلی کو افراد کے ساتھ نہیں دیکھیے کہ کلی کون کون ہے، نہیں، کلی بما ہوا کلی. جیسے وہاں پہ انسان بما ہوا انسان تھا. اچھا، اب کلی بما ہوا کلی کیا ہے؟ کہ جس کی تعریف کیا گزری؟ ما لا یمتنع صدقہ ولا کثیر، یہ ہے نا. تو یہ دو چیزیں، ما عدم الالتفاع الی کون انسانا وغیرہ. آپ یہاں پہ یہی نہیں دیکھنا کہ یہ جو کلی کیا ہے، انسان ہے یا غیر انسان، حیوان ہے یا غیر حیوان، نہیں. آپ نے اس طرف نگاہ اصل نہیں کی، ٹھیک ہے. اور ایک تیسری چیز ہے کیا؟ والانسان بوصف کونہ کلیا. ایک تیسرا نظر آپ کا کیا ہے کہ انسان اس صفت کے ساتھ کہ انسان کیا ہے؟ کلی ہے. یہ تین لحاظ ہو گیا. ہاں، جیسے سے لحاظ بدلے گا آپ کو جو کیا ہے منطق کی اصطلاح بھی بدلتی جائے گی. سنیے، او فقل الاشیاء الثلاثہ ہی، یا پھر ہم اور واضح کرتے ہیں آپ کو، ہم آپ کو اور زیادہ واضح کرتے ہیں. وہ کیا کہ یہاں پر تین چیزیں ہیں. ایک ذات الموصوف ہے مجرداً، یعنی صرف موصوف اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، وہ کیا ہے؟ انسان، ٹھیک ہے. دوسری بات وہ مفہوم الوصف مجرداً، اور فقط جو کیا ہے مفہوم وصف ہے، وہ کیا؟ کلی، اور انسان کے ساتھ نگاہ نہیں کیا. اور تیسری چیز والمجموع من الموصوف والوصف، ٹھیک ہے، یعنی انسان بھی ہے اور کلی، دونوں کو آپ نے یہاں پر نظر میں رکھا. یہ زیادہ واضح ہے. چلیے اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. اب سنیے، فَإِن لَاحَظَ الْعَقْلُ، کہ اب اگر عقل نے لحاظ کیا، اور عقل اس بات پر قادر ہے، عقل کچھ بھی سوچ سکتی ہے. اگر یہ اس طرح سے لحاظ کیا عقل نے، کیا مطلب؟ یعنی عقل نے لحاظ کس کو؟ ذات النفس و ذات الموصوف موصوف بالکلی ما قطع نظر عن الوصف، یعنی صرف انسان کو سوچا، انسان بما انسان، کلی کو قطع نظر. تو کیا کہتے ہیں؟ بعین یعتبر الانسان، یعنی یہ کہے کہ اس کو انسان سمجھا، بما ہوا انسان، صرف انسان بما انسان، من غیر التفات الی انہ کلی و غیر کلی، یعنی اس کی طرف توجہ نہیں کی کہ وہ کلی ہے یا غیر کلی. اس کو کہہ رہے ہیں ہم ابھی اس طرف دیکھیں نظر ہی نہیں کر رہے ہیں. وذالک عندما یحکم علی بانہ، اور یہ کرے، اور یہ لحاظ ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ عقل ایسا لحاظ نہیں کرتی. کہ ہاں ایسا لحاظ عقل کرتی ہے کب؟ کہ جب آپ یہ حکم لگاتے ہیں کہ بانہ حیوان ناطق، جب آپ انسان کی ماہیت کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ ما هو الانسان، تو آپ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ حیوان ناطق. تو وہاں پر صرف آپ دیکھیں یعنی کلی اور جزئی سب نگاہ نہیں کیا آپ نے، بلکہ انسان کی ماہیت آپ کو جاننے سے لہٰذا آپ نے کہا کہ انسان ہوا حیوان ناطق. فإنه أي ذات الموصوف بما هو عند هذه الملاحظة يسمى الكلی الطبیعی. تو جب اس طریقے سے ہو کہ صرف ذات موصوف ہو اور ذات موصوف بما ہوا ذات، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلی طبیعی. جب اس طرح کا لحاظ تو اس کو کلی طبیعی کہتے ہیں. ويقصد به طبیعۃ الشیء بما هي، اور اس سے مراد جو کیا ہے؟ طبیعت شے ہے، بما هي الطبیعہ. واضح انشاءاللہ. اچھا، ابھی اس کلی طبیعی کا حکم کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں والکلی الطبیعی، یعنی کیا مطلب؟ یعنی کلی طبیعی کا حکم یہ ہے کہ موجود فی الخارج بوجود افرادی، کہ کلی طبیعی کا اپنا اس کا وجود جو کیا اس کے افراد میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کلی طبیعی کا وجود اس کے افراد میں ہوتا ہے. یعنی دیکھیں، یعنی انسان نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہ زید امر جو اس کے افراد ہیں وہی جو کیا ہے؟ کلی طبیعی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہتے ہیں الکلی طبیعی یوجد بوجود افراد ہے. یہ حکم ہے. اب آئیے دوسری بات، وَإِن لَاحَظَ الْعَقْلُ مَفْهُومَ الْوَصْفِ بِالْكُلِّ وَحْدَهُ. اب دیکھیے، ہم اس نے انسان کو نہیں آپ نے لحاظ کیا، بلکہ عقل نے کیا لحاظ کیا؟ فقط مفہوم کلی کو. وَهُوَ أَن يُلَاحَظ مفہوم، یعنی کیا کس مفہوم کو لحاظ کرے؟ کہ یعنی ما لا يمتنع صدقہ ولا کثیر، اس بات کو، چونکہ کلی کی یہی تعریف ہے. مجرد عن کل مادہ، تمام مادے سے ہٹ کر. اب یہ کلی انسان ہے یا حیوان ہے یہ جسم نامی نہیں، آپ نے یہ سب کو لحاظ نہیں کیا. مثل انسان و حیوان و حجر، یہ سب کو آپ نے لحاظ نہیں کیا. فإنہ، تو اس وقت کیا ہے؟ اے فإن مفہوم الکلی بما ہوا عند هذه الملاحظہ یسمى الکلی المنطقی. تو اس لحاظ پہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلی منطقی کہا جاتا ہے.
اب اس کا حکم کیا ہے؟ کہ رہے وحکم الکلی المنطقی لا وجود له الا فی العقل. دیکھیے کہ کلی منطقی کا حکم کیا ہے کہ اس کا جو وجود ہے وہ بس انسان کی عقل میں ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ مالا یمتن کو الگ اس کو خارج میں آپ کہیں نہیں دیکھا جا سکتا، بلکہ اور آسان کروں آپ کو، اور آسان کروں. یاد رکھیے، دیکھیے کلی منطقی اور کلی عقلی یہ دونوں کا وجود ہمیشہ ذہن میں ہے، اور کلی طبیعی کا وجود اپنے افراد میں ہے. بس سارا حکم بھی سمجھ لیجیے، ٹھیک ہے. والحکم عفوا والکلی المنطقی لا وجود له الا فی العقل، وہاں پہ کیا؟ جبکہ اس کے افراد میں وجود تھا. لأنه مما ينتزع ويفرزه العقل، اس لیے کہ یہ اس کی انتزاع کیا ہے؟ عقل سے ہوتی ہے. اس کو فرض کون کرنے والا ہے؟ عقل فرض کرتی ہے. فهو من المعانی الذہنیہ الخالصہ التي لا موطن لها خارج الذہن، یعنی یہ ان معانی میں سے ہے کہ جس کا موطن، جس کی جگہ جو کیا ہے؟ ذہن انسانی کے علاوہ کہیں اور نہیں ہے. بات واضح انشاءاللہ. اب آئیے تیسرا لحاظ، وَإِنْ لَاحَظَ الْعَقْلُ الْمَجْمُوعَ الْوَصْفِ وَالْمَوْصُوفِ، اگر عقل نے یہ لحاظ کیا وصف اور موصوف دونوں کو، یعنی انسان اور کلی دونوں کو لحاظ کیا، بِأَنْ لَا يُلَاحَظ ذات الموصوف وحدہ مجرداً، بلکہ کیا؟ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ فقط ذات موصوف کو مجرداً علی الوصف لحاظ نہیں کیا، بلکہ موصوف کو وصف کے ساتھ لحاظ کیا. بل بما ہوا موصوف بوصف الکلی، یعنی اس طرح سے لحاظ کیا کہ موصوف ہے اور ساتھ ساتھ اس کے وصف بھی ہے. یعنی انسان اس طریقے سے کہ انسان کلی، اگر اس طریقے کا لحاظ ہو کم ولاد انسان بما ہو کلی لا یمتن صدق ولا کثیر، اگر اس طریقے سے ہو فإنه أي الموصوف حاکم پلٹا رہے فإن الموصوف بما هو موصوف بکلی یسمى الکلی العقلی. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلی عقلی کہا جاتا ہے. لأنه لا وجود له الا فی العقل، کلی عقلی کی بھی اس کا بھی حکم ہو گیا کہ کلی عقلی کا بھی موطن جو کیا ہے؟ یہ عقل انسان ہے. کیوں؟ لاتصاف بوصف عقلی، اس لیے کہ اس کو جو کیا ہے وصف عقلی سے ہی آپ اس کو متصف کرتے ہیں. کیا وصف عقلی کیا ہے؟ وصف کیا ہے یہاں پر؟ وصف کلی ہونا ہے، اور کلی ہونا کے بارے میں آپ نے کیا کہا اوپر؟ وہ عقل میں اس کا وہ موطن ہے، تو لہٰذا یہاں پر بھی اس کا موطن، اس کی جگہ جو کیا صرف عقل ہے. فإن كل موجود في الخارج لابد ان يكون جزئيا حقيقيا، اس لیے کہ خارج میں جو چیز ہوتی ہے موجود وہ کیا جزئی حقیقی ہوتی ہے. یعنی شیخ بشیر والی بات ان شاء اللہ. ہاں وہ تو شب حاضر العبارات الثلاثہ لحاظ توضیح بما اذا قیل. دیکھیے بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی، اگر اس کو نہ بھی پڑھیں تو بات آپ پر واضح ہے، لیکن مثال سے اور زیادہ بات آپ پر واضح کر رہے ہیں. کہ ان عبارات ثلاثہ کو اگر ہم آپ کو سمجھانا چاہیں تو ہم اس کی تشبیہ جو ہے وہ اس طریقے سے دے سکتے ہیں. کیا کہ ہم کہیں السطح فوق، ٹھیک ہے کہ سطح جو کیا ہے فوق ہے. فاذا لاحظت ذات السطح بما يشتمل عليه من اجر وخشب ونحوهما، ٹھیک ہے، وقصرت النظر على ذلك غیر متوجہ انه فوق او تحت فهو شبیہ بالکلی طبیعی. کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ چھت جو ہے وہ اوپر ہے نا، تو اگر آپ نے صرف چھت پہ لحاظ کی، یعنی اس طریقے سے کہ چھت کیا ہے، یعنی وہ مجموعہ ہے، کیونکہ کچھ سیمنٹ ہے، بالو ہے نا، اینٹ ہے، یہ سب کا مجموعہ، اور وہ اوپر ہے سطح یا نیچے، آپ نے اس کا لحاظ نہیں کیا. واضح ہے؟ یہ سطح اوپر ہے یا نیچے، اس کا لحاظ آپ نے نہیں کیا، صرف سطح بما ہوا سطح. تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ اس کو ہم فہو کلی طبیعی، فہو شبیہ بالکلی طبیعی. تو یہ شبیہ ہے کلی طبیعی کے. بات واضح ہے سر. غیر ملتوی انه فوق، یعنی اپنے اس پر التفات نہیں، توجہ نہیں کی کہ وہ اوپر ہے یا نیچے. واذا لاحظت مفعول فوق، اور جو آپ نے اس مثال میں کہا تھا السطح فوق، صرف آپ نے فوق کا لحاظ کیا، ٹھیک ہے، وحدہ مجرد عن شیء هو فوق، یعنی اور اس فوق میں، یعنی یہ جو آپ نے فوق کا تصور کیا، آپ نے یہ نہیں لحاظ کیا کہ کون سی چیز اوپر ہے. وہ سطح اوپر ہے، ٹیبل اوپر ہے، آئی پیڈ اوپر ہے، آپ نے اس کا لحاظ اصلا نہیں کیا. تو کیا فہو شبیہ بالکلی المنطقی، تو یہ کلی منطقی ہو گیا، ویسے ہی جیسے کلی منطقی. وَإِذَا لَاحَظْتَ ذَاتُ السَّطْحِ بِوَصْفٍ، لیکن جب آپ نے یہ لحاظ کیا کہ نہیں سطح ہے اس اتصاف کے ساتھ، اس وصف کے ساتھ کہ سطح جو کیا ہے ہمارے اوپر ہے مثلا، جب آپ نے یہ لحاظ کیا مکمل، تو اس کو کیا کہتے ہیں فَهُوَ شَبِيهٌ بِالْكُلِّيِّ الْعَقْلِيِّ. واضح انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.